یہی سوال میں تھوڑا سا اس کو چینج کروں گا اور اس میں ایک بات آئے گی کہ ہم تبلیغ اسلام کی بات کرتے ہیں. سو تبلیغ اسلام میں یہ تو طے پایا کہ جو غیر مسلم ہیں ان پہ ہم زور زبردستی نہیں کر سکتے, اپنے ایکشن سے اپنی باتوں سے ہم ان کو متاثر کر سکتے ہیں, یہ ایک بات طے ہو گئی. آگے اگر بڑھتے ہیں تو جب تبلیغ اسلام کی جاتی ہے تو کیا وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو راہ راست پہ لایا جائے, جو مزید مسلمان ہیں جو شاید اس طرح سے فالو نہیں کر رہے ہوتے چیزوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب نے جو باتیں کی ہیں اسی کی روشنی میں ذرا دیکھ لیں کہ دو الگ الگ موضوعات ہیں, ان کو الگ الگ رکھنا چاہیے کفار کے حوالے سے اور غیر مسلموں کے حوالے سے. ایک یہ ہے کہ ریاست کا برتاؤ, ریاست کا سلوک ان کے ساتھ کیا ہو, اور ایک ہے مسلمانوں کا سلوک کیا ہو. مسلمان اور ریاست دو الگ الگ چیزیں ہیں, اس لیے ان کو دو الگ الگ چیزوں کے طور پر ہی دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک ریاست کا تعلق ہے کہ ریاست کا اپنے غیر مسلم شہریوں کے ساتھ یا کسی غیر مسلم ریاست کے ساتھ یا اس غیر مسلم ریاست میں رہنے والے شہریوں کے ساتھ حالت امن میں اور حالت جنگ میں کیا احکامات ہیں, اس پر اجمالاً بات ہوئی, اس پر میں نہیں جاتا. اس وقت بات ہو رہی ہے مسلمان فرد, مسلمان معاشرے میں رہنے والے غیر مسلموں اور مسلمانوں کے درمیان تعلق کی نوعیت, اور اسی طرح سے تبلیغ دین کے حوالے سے ان غیر مسلموں یا مسلمانوں کے درمیان تبلیغ دین کی نوعیت کیا ہونی چاہیے. آپ کا سوال اس کی طرف متوجہ ہے. تو اگر ہم تبلیغ دین کے حوالے سے دیکھیں, چاہے آپ کا مخاطب مسلمان ہو یا غیر مسلم, سب سے پہلے تبلیغ دین کی شرط یہ ہے کہ مبلغ جو تبلیغ کر رہا ہے خود اسلام کی روح سے آشنا ہو. اگر وہ خود اسلام کی روح سے آشنا نہ ہو تو پھر وہ کبھی بھی تبلیغ کا حق نہیں رکھتا. اس لیے پہلی شرط یہ ہے. اور دین کی روح سے آشنا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس کو نماز آتی ہو, صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو روزہ رکھنے کا حکم پتا ہو, اس کو اسلام کی دعوت کی روح کا پتا ہو, نبی کریم کی سنت کا پتا ہو, قرآن کریم کی تعلیمات کا علم ہو, واجبات, فرائض, محرمات, مکروہات, ان چیزوں کا علم ہو, توحید کا علم ہو, نبوت کا علم ہو, قیامت کا علم ہو, صفات خدا کا علم ہو, صفات ذاتی خدا کا علم ہو. ان تمام چیزوں کا جن کا تعلق دین کے مجموعی تعارف سے ہے, اس مبلغ کو اگر معلوم ہے تب اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تبلیغ کرے, ورنہ وہ ناقص تبلیغ کرے گا, اور ناقص اس کی گفتگو بالکل اسی نیم حکیم کی طرح سے ہوگی جو مریض کو مار بھی سکتا ہے اور جان سے جا بھی سکتا ہے مریض اس علاج کے نتیجے میں. اس لیے تبلیغ دین میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اب تبلیغ کس سے اور کس کے لیے؟ تو ظاہر ہے تبلیغ کا سلسلہ میں اپنے نفس سے شروع کروں گا غیر تک. میں چاہے جتنا بھی مسلمان ہوں, ہر روز مجھے خود اپنے آپ پر تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو میں ہر روز نماز میں کہتا ہوں, دوبارہ کہتا ہوں, 12 کہتا ہوں, 4 بار کہتا ہوں, 5 بار کہتا ہوں, روز 10 بار کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین, 10 بار کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم. کیا میں گمراہ ہو گیا ہوں یا گمراہ نہیں, راہ راست پر ہوں؟ اگر راہ راست پر ہوں تو پھر کیوں میں دوبارہ کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم؟ اس لیے کہ انسان ہر پل گمراہی کی زد پر ہوتا ہے, شیطان کی زد پر ہوتا ہے. اس لیے اس کو چاہیے کہ ہمیشہ خود کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر پائے اور اپنے آپ کو نصیحت کرتا رہے. جب انسان خود اپنے آپ کو نصیحت کرتا رہے گا تو پھر دوسروں کی بھی باری آئے گی. لہذا وہ دوسرا چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, تبلیغ دین کا مطلب اس کی خیر خواہی ہے اور اس کو نیکیوں کی طرف بلانا ہے. اور نیکی, پوری کی پوری نیکی اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو وہ دین ہے. اس لیے کسی غیر مسلم کو دین کی طرف دعوت دینا نیکی کا عمل ہے, لیکن اس سے پہلے اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو متوجہ کرنا چاہیے. ڈنڈے, نعرے اور پریشر کے ذریعے سے ہرگز نہیں. یہ اسلام نہیں ہے. سبحان اللہ. میں